کہ جنت میں ایسے درخت بھی ہیں کہ 100 سال چلتے رہو تو ایک درخت کا سایہ ختم نہیں ہوتا۔ جو توبہ کے بغیر مر جاتا ہے اور اس نے شرک کیا ہوتا ہے اس کو کبھی معافی نہیں ملتی۔ جہنمیوں کے جسم بہت بڑے ہوں گے کہ بعض جہنمیوں کی ایک داڑھ احد پہاڑ کے برابر ہوگی۔ الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. قال الله عز وجل: وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا. جب آپ وہاں دیکھیں گے تو دیکھیں گے کہ آپ کا ملک بہت بڑا ہے۔ جب آپ جنت میں جائیں گے تو آپ کا شہر نہیں، مکان نہیں، آپ کا ملک بہت بڑا ہے۔ یعنی آپ کو جو زمین رہنے کے لیے دی جائے گی وہ بہت بڑی ہوگی۔ کتنی ایک بڑی ہوگی؟ جنت کا معنی باغ ہوتا ہے، باغ میں درخت ہوتے ہیں۔ اب درخت اتنے بڑے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جنت میں ایسے درخت بھی ہیں کہ 100 سال چلتے رہو تو ایک درخت کا سایہ ختم نہیں ہوتا۔ وظل ممدود، لمبے لمبے سائے، فی جنت عالیہ، درخت بہت اونچے ہوں گے، قطوفھا دانیہ، مگر پھل ان کا بڑا قریب ہوگا۔ جب باغ اس کا اتنا بڑا ہے تو بنگلہ کتنا بڑا ہوگا؟ بنگلہ تو معلوم نہیں کتنا بڑا ہوگا، صرف اس کا جو خیمہ ہے جس کو فرمایا کہ حور مقصورات فی الخیام، خیمے میں حوریں ہوں گی، اس خیمے کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ 60 میل چوڑے ایک ہی موتی کو تراش کر کے بنایا گیا ہوگا، اس میں جوڑ کوئی نہیں ہوگا۔ اور اس زمانے کے جو میل تھے وہ آج کے میلوں سے کوئی شاید 1.5 گنا بڑے تھے، اور آج کے میل جو ہیں وہ آج کے کلومیٹروں سے 1.5 گنا بڑے ہیں۔ تو اندازہ لگائیں کہ وہ ایک ہی موتی کتنا بڑا ہوگا، اور اس میں بغیر جوڑ کے اللہ نے اس کو بنایا ہوگا۔ یہ خیمہ ہے، ابھی بنگلہ پتہ نہیں کتنا بڑا ہوگا۔ بخاری شریف میں ایک حدیث ہے کہ جیسے جیسے وقت گزرتا جائے گا جہنمی جہنم میں اپنی سزا پوری کرتے رہیں گے، اللہ ہم سب کو محفوظ رکھے، اور اپنی سزا پوری کر کے ان کو نکالا جاتا رہے گا۔ جو توحید والے جہنمی ہوں گے، جو شرک نہیں کرتے رہے ہوں گے، میں آپ کو پہلے بھی بتا چکا، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، جو توبہ کے بغیر مر جاتا ہے اور اس نے شرک کیا ہوتا ہے اس کو کبھی معافی نہیں ملے گی۔ جتنا بھی گناہ گار ہو، شرک اس میں نہ ہو، کبھی نہ کبھی نکال لیا جائے گا۔ تو فرمایا جب نکالا جائے گا تو ظاہر سی بات ہے کچھ جلدی نکال لیے جائیں گے، جیسے کل میں نے آپ کو بتایا تھا کہ کچھ لوگ کہیں گے یا اللہ یہ جو نظر آ رہے ہیں جہنم میں، یہ تو ہمارے مسجد کے نمازی تھے، یہ تو محلے کے باسی تھے، ہم ان کے بغیر نہیں جائیں گے۔ تو وہ تو تھوڑی سی سزا کے ساتھ ہی نکل گئے، ان کے ساتھ چلے گئے۔ اور کچھ لوگوں کو زیادہ گناہوں کی وجہ سے زیادہ سزا ہوگی۔ تو توحید والے، شرک نہ کرنے والا جو سب سے آخر میں نکالا جائے گا، اس کا مطلب وہ سب سے بڑا پاپی ہوگا، سب سے بڑا گناہ گار ہوگا توحید والوں میں سے، اور میں اس کو نکالا جائے گا، اس کا جسم بہت بڑا ہوگا،
جہنمیوں کے جسم بہت بڑے ہوں گے، میلوں میں ہوں گے، حتیٰ کہ حدیث میں آتا ہے کہ بعض جہنمیوں کی ایک داڑھ احد پہاڑ کے برابر ہوگی، کیونکہ جہنم کہے گی میرا کچھ نہیں بنتا، اتنے لوگ آنے کے باوجود اور چاہیے، وَتَقُولُ هَلْ مِن مَزِيدٍ، تو پھر اللہ تعالیٰ ان کے جسم بڑے کر دے گا، تو اس کو نکال کر باہر پھینکا جائے گا، میلوں میں اس کا جسم ہے، جلا ہوا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس پر آب حیات ڈالے گا، تو اس کے جسم سے ہی وہ خود اگے گا، جیسے زمین سے پودا اگتا ہے۔ اب اس کا سافٹ ویئر چینج ہو چکا ہے، اب اس کو بالکل یاد نہیں کہ میں کبھی جہنم میں تھا، تو اللہ تعالیٰ اس کو کھڑا کریں گے ایسی جگہ پر جہاں جہنمی جلتے ہوئے نظر آئیں گے، تو اللہ تعالیٰ سے کہے گا یا اللہ ایک میری درخواست ہے۔ اللہ فرمائے گا اب تو ایک کہہ رہا ہے، تیرا کیا پتہ ہے، تو بعد میں ایک اور لے آئے۔ کہتا نہیں یا اللہ آخری، بس اس کے بعد کچھ نہیں۔ وعدے وعید کرے گا کہ میں اس کے بعد اور کچھ نہیں مانگوں گا، تو درخواست ہی کرے گا کہ یا اللہ میرا چہرہ دوسری طرف موڑنے کی مجھے اجازت دے دے، یہ جہنمی جلتے ہوئے مجھ سے دیکھے نہیں جاتے۔ اللہ اکبر، کبھی وہ خود وہاں تھا مگر اب اس کا سافٹ ویئر چینج ہو چکا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا چہرہ دوسری طرف کرنے کی اجازت دے دے گا، اور ادھر جنت ہوگی، فریق فی الجنہ و فریق فی السعیر، دو ہی مقام ہے۔ ادھر دیکھے گا جنت ہے، خوشبوئیں ہیں، ٹھنڈی ہوائیں ہیں، حور و قصور ہیں، شہد دودھ کی نہریں ہیں، تو کچھ دیر ٹھہرنے کے بعد کہے گا یا اللہ ایک بات اور ہے۔ اللہ فرمائے گا ما اغدرکا، تو کتنا بے وفا ہے وعدے کا، ابھی تو نے وعدہ وعید کیا تھا کہ میں اور کچھ نہیں مانگوں گا، اب پھر انگلی کھڑی کر دی ہے، کہے گا یا اللہ یہ بس آخری ہے، اس کے بعد کچھ نہیں۔ کیا مانگنا ہے اس نے؟ یہی کہے گا کہ اللہ جنت میں ڈال دے، اور کیا، اور رب نے بھی تو ڈالنا ہی ہے، جب جہنم سے نکل گیا تو جنت میں ہی جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا کہ جا چلا جا جنت میں، جنت میں چلا جائے گا، بڑا خوش ہے کہ چلو میں جنت میں آ گیا۔ اب دل تو چاہ رہا ہے کہ میں کہوں کہ مجھے گھر بھی دے، گھر والی بھی دے، ہے نا، لیکن پہلے ہی ایک وعدہ خلاف کر چکا ہے، اس لیے اب کچھ نہیں بولے گا، چپ۔ اب رب ذوالجلال خود اس کو پوچھے گا بندے تجھے کیا چاہیے، کیونکہ یہ جنت کا قانون ہے وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، جو مانگو گے ملے گا اور جو چاہو گے ملے گا۔ بندے تجھے کیا چاہیے، چپ، بولتا نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا دنیا میں تو تھا، وہاں پہ ڈیفنس ہاؤسنگ سوسائٹیاں بھی تھیں، وہاں پہ کیا بولتے کہ ہاں بیریا ویریا بھی تھے اور سب کچھ تھا، اور پھر نکلو باہر تو ایشیا تھا، افریقہ تھا، امریکہ تھا، آسٹریلیا تھا، اور پھر ان کے بہت کچھ تھا، اور سونے کے پہاڑ بھی تھے، اور یونینیم بھی تھی، پلاٹینیم بھی تھی، پیٹرولیم بھی تھی، جو کچھ زمین میں تھا وہ تجھے اکیلے کو دے دے تو خوش ہو جائے گا؟ تو کہے گا اتمازحنی وانت رب العالمین، یا اللہ کہاں تیری ذات رب العالمین اور کام ہے مسکین بندہ، اور میرے ساتھ کوئی مذاق بنتا ہے آپ کا؟ پوری زمین ایک بندے کو مل جائے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ مسکرا دے گا۔ اس سے ثابت ہوا اللہ تعالیٰ مسکراتا بھی ہے۔ اللہ بات کرے گا تو ثابت ہوا اللہ بات بھی کرتا ہے۔
اور یہ بھی ثابت ہوا کہ توحید والے آخر کار جتنے بھی گناہ گار ہوئے نکال لیے جائیں گے. اور یہ بھی ثابت ہوا کہ جس حدیث میں ہے کہ جس نے کلمہ پڑھ لیا وہ جنت میں جائے گا، وہ ہو سکتا ہے ڈائریکٹ نہ جائے، اس کو سزا پانی پڑے. تو باہر صورت رب ذوالجلال فرمائے گا جا پوری کائنات میں زمین پر جو کچھ تھا اس کا 10 گنا تجھے دیتا ہوں، 10 زمینیں تجھے دیتا ہوں. تو اسے ثابت ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی جنت بہت بڑی ہے. وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ. ایک مقام پر عرضها كعرض السماء والارض اعدت للمتقین. تو ہماری نظروں میں، ہمارے ذہن میں زمین آسمان سے بڑی چیز ہے ہی کوئی نہیں. اس لیے ہمیں اللہ تعالیٰ نے یہی پیمانہ بتایا کہ وہ اس کی چوڑائی زمین و آسمان سے زیادہ ہے. ورنہ اب ایک غریب ترین جنتی کو 10 زمینیں مل رہی ہیں تو وہ جنت کتنی بڑی ہوگی. اس کا پیمانہ ہم نے دیکھا ہی نہیں، اس لیے اللہ تعالیٰ نے جو ہم نے دیکھا تھا وہی بتا دیا. اللہ اکبر، 10 زمینوں کے برابر. اور رب ذوالجلال فرماتے ہیں وَإِذَا رَأَيْتَ ثَمَّ رَأَيْتَ نَعِيمًا وَمُلْكًا كَبِيرًا. وہاں تجھے بہت بڑا ملک عطا کیا جائے گا. یہاں پر گھر ہیں، گھروں سے گھر جڑے ہوئے، ایک دوسرے کی نظر ادھر پڑتی ہے. وہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لوگوں کے مقام ایسے ہوں گے جیسے ستارے نظر آتے ہیں، کوئی ستارہ ادھر، کوئی ادھر، کوئی ادھر. ایسے لوگوں کے گھر ہوں گے. رب ذوالجلال ہمیں ایسے کام کرنے کی توفیق دے کہ ہم اس جنت کے مستحق بن سکیں. اور جیسے آج یہاں جمع ہیں اور میرے سننے والے، دیکھنے والے جہاں جمع ہیں، ان سب کو اسی طرح جنت میں بھی جمع فرمائے. واللہ اعلم وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد.